السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین و مشاہدین، گزشتہ دروس میں سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں کی جو تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت جو اس روئے زمین پر بستی ہے، اس انسانیت کے 3 گروہوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں اور ان کے اوصاف حمیدہ اور ان کے اچھے اوصاف کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد میں دوسرا گروہ جو کفار کا تھا، ملحدین کا تھا، شرکشوں کا تھا اور ان کا انجام بد کیا ہوگا، اس کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد تیسرا گروہ منافقین کا جو تھا، اس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا۔ اب ان تینوں گروہوں کے ذکر کرنے کے بعد آج جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو توحید کی دعوت دی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے ہیں ان کو بھی اس رب نے پیدا فرمایا ہے۔ کیوں فرمایا ہے؟ کیوں پیدا کیا؟ انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار ہو سکو، تمہارے اندر تقوی آئے، تمہارے اندر پرہیزگاری آئے، اور تم اپنے اس رب کی عبادت کرنے کی بنیاد پر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکو اور تمہارا انجام بہتر ہو سکے۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی ہے اور اپنے بندوں کو توحید کا درس دیا ہے۔ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ توحید یہ وحد یوحد توحید، یہ مصدر ہے اور جس کا معنی لغت کے اندر ہے کہ ایک جاننا۔ توحید کسی کو ایک جاننا، اور اصطلاح میں توحید کہتے ہیں کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کو اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، ساری کائنات کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اس اعتبار سے اللہ کو ایک جانے۔ ایسے ہی تمام قسم کی عبادتوں کا سزاوار صرف اور صرف اللہ ہے کہ تمام قسم کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائیں، اسی ایک اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے، اسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھا جائے، اور تمام قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ کو سمجھا جائے، اسے بھی توحید کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے توحید یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو اسماء و صفات ثابت کیے ہیں، جو نام ثابت کیے ہیں، اور جن خوبیوں کا اور اوصاف کا اپنے لیے ذکر کیا ہے، اس کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانا جائے، اس کے اندر کسی قسم کی چوں چرا نہ کی جائے، اور نہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو کسی سے کمپیئر کیا جائے۔ تو یہ توحید ہے، یعنی توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک توحید ربوبیت ہے، اور ایک دوسری توحید الوہیت ہے، اور تیسری توحید اسماء و صفات ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام توحید ہے، اور ان تینوں میں سے توحید کی پہلی قسم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے، اور کہا ہے کہ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ جو تمہارا رب ہے،
جو تمہارا پالنہار ہے، جو تمہیں رزق دینے والا ہے، جو اس نظام کو چلانے والا ہے، اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارا بھی خالق ہے، اور تم سے پہلے جو انسانیت گزر چکی ہے، آدم کے اولاد جو گزر چکے ہیں، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اس کی عبادت کرو۔ تو یہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، اس لیے کہ انسان، آج ہم اور آپ بھی ہیں، دنیا کے اندر جب ایک انسان دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور احسان کرتا ہے، اور جب کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو احسان جتلاتا ہے کہ نہیں جتلاتا ہے؟ ارے تم بھول گئے، تمہارے ساتھ میں نے ایسا کیا، دوسری چیزوں کا ذکر نہیں کرتا ہے، لیکن اس چیز کا ذکر کرتا ہے احساس دلانے کے لیے کہ بھائی میرے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں توحید ربوبیت کا ذکر کیا، کہتے ہیں جس کی کھاؤ اس کی گاؤ۔ تو میں نے پیدا کیا ہے، اس کائنات کو چلانے والا میں ہوں۔ یہ سسٹم جو ہے، یہ سسٹم کس کا بنایا ہوا ہے؟ میرا بنایا ہوا ہے۔ تو جب میرا بنایا ہوا ہے، میری دی ہوئی زمین پہ چل رہے ہو، میری بنائی ہوئی آسمان کے نیچے رہ رہے ہو، اور میرا یہ بنایا ہوا ہاتھ پیر کان ناک یہ سب میں نے صحیح اور درست بنایا ہے، یہ صحت و توانائی دی ہے، یہ رزق دی رہے، کھا رہے ہو پی رہے ہو، تو جب کھاتے میرا ہو تو کس کا گانا چاہیے؟ میری گن گانی چاہیے، میری عبادت کرنی چاہیے، دوسروں کی عبادت کرنی نہیں چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کا ذکر کیا۔ اور یہ توحید ربوبیت یہ وہ قسم ہے کہ اس روئے زمین پر اس کے ماننے والے، اس کا اقرار کرنے والے 99% لوگ ہیں۔ صرف ایک فرقہ، ایک گروہ جو کمیونسٹ ہے، کمیونزم، وہ توحید ربوبیت کا بھی انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے گاڈ از نتھنگ، اللہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ نظام جو چل رہا ہے، یہ سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، رات ہو رہا ہے، دن ہو رہا ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بس ایٹومیٹک یہ چل رہا ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو توحید ربوبیت کا انکار صرف یہ فرقہ کرتا ہے، ورنہ باقی ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچین ہو، یہود ہو، بدھسٹ ہو، مجوسی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر انسان اس توحید کا اقرار کرتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کفار مکہ کے بارے میں جو بیان فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان کفار مکہ سے جو سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے ہیں، اگر ان سے بھی تم پوچھو کہ من خلقہم، کہ ان کو کس نے پیدا کیا، تو کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ان کا بھی یہی کہنا ہوگا کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس زمین کو بنانے والا اللہ ہے، اس آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، یہ پہاڑ جو ایک عظیم مخلوق ہے، اس زمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھوٹا بنا دیا ہے، اس پہاڑ کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ بھی اس کا اقرار کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ ایک غیر مسلم ہے جو سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی، بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، لیکن وہ بھی مصیبت و پریشانی جب آتی ہے اور کچھ ایسا ہوتا ہے تو دیوی دیوتاؤں کو جہاں پکارتا ہے، جب مظلوم ہو جاتا ہے، ستا دیا جاتا ہے، تو کرا وہی جانے، ہاتھ کہاں اٹھاتا ہے؟ بس وہ جو چاہے کرے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ وہ جو چاہے، اب ہمارا تو کوئی، وہ اسی کے حوالے کر دیا ہوں۔ یعنی وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ توحید کی جو دوسری قسمیں ہیں اس میں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہ تباہی بربادی ہوئی اس کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید ربوبیت کا ذکر کیا ہے، اور کیا کہا کہ اگر توحید ربوبیت انسان کے دل و دماغ میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے، تو جب اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گی اور یہ سمجھ جائے گا جب ہم کو دینے والا، ہم کو کھلانے والا، ہم کو پلانے والا، ہم کو صحت دینے والا، تندرستی دینے والا،
مال و جائیداد دینے والا، آل و اولاد دینے والا، سب کچھ دینے والا ایک ہے، جب اس کی عظمت اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی تو پھر وہ انسان میرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا، میرے سوا کسی اور کے آگے سر نہیں جھکائے گا، میرے سوا کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلائے گا، مصیبت اور پریشانیوں میں مجھ سے لو لگائے گا، کسی اور سے لو نہیں لگائے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ لگاؤ تو لو صرف اس سے لگاؤ، لگاؤ تو لو صرف اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو صرف اس کے جھکاؤ۔ یعنی مانگنا ہے تو مانگو صرف اللہ سے۔ دعائیں ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ ہاتھ کہاں اٹھنی چاہیے؟ اللہ کے سامنے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کرنے والا ہوں۔ جھکاؤ تو سر صرف اس کے جھکاؤ۔ یہ سر، یہ پیشانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ کس کے سامنے جھکنی چاہیے؟ رکوع کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ پیشانی کہاں ٹکنی چاہیے؟ سجدے میں اللہ کے لیے، کسی خانقاہ اور مزار پر نہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اور جب یہ انسان کر لے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار ہو سکو، تاکہ تم اپنے لیے بچاؤ کا راستہ اختیار کر سکو۔ جب اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کر لو گے اور رب کی ربوبیت تمہارے دل و دماغ کے اندر رچ جائے گی، بس جائے گی، تو صرف اور صرف تم اس اللہ کے ہو کر کے رہ جاؤ گے۔ اور جب اللہ کے ہو کر کے رہ جاؤ گے، اللہ کی عبادت کرو گے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو وجود فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لِيَعْبُدُونَ اَيْ لِيُوَحِّدُونَ، تاکہ وہ میری وحدانیت کے قائل ہو جائیں اور صرف میری عبادت کریں۔ تو جب انسان اپنی تخلیق کا مقصد جان جائے گا کہ ہماری تخلیق کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جانوروں کی طرح سے کھائیں پیے مست رہیں، ہماری تخلیق کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف دنیا کے ہو کر کے رہ جائیں، بلکہ ہماری تخلیق کا مقصد دنیاوی جو رزق ہماری ہے، اللہ تعالیٰ نے جو رزق ہم ماں کی پیٹ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ رزق لکھ دی تھی، اس رزق کو ہم جائز طریقے سے حاصل کریں، لیکن ہماری پوری انرجی صرف اور صرف اس کے لیے نہ ہو، بلکہ ہم اللہ کے لیے جئیں، اللہ کے لیے مریں، اور اس زندگی کو ہم ٹیمپورری سمجھیں۔ مرنے کے بعد جو اخروی زندگی شروع ہونے والی ہے وہ دائمی اور ابدی ہے، اس کے لیے ہم تیاریاں کرتے رہیں۔ تو جب یہ احساس، یہ شعور ہمارے دل و دماغ کے اندر رچ بس جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم تقوی شعار ہو جاؤ، تم بچ سکو۔ کس چیز سے بچ سکو؟ جہنم کی آگ سے بچ سکو، جہنم کے دردناک عذاب سے بچ سکو۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر توحید کو ثابت کیا ہے، اور توحید ربوبیت کا اللہ تعالیٰ نے درس دیا ہے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ جب اللہ ہی خالق و مالک ہے تو صرف اسی سے لو لگاؤ اور صرف اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھو۔ آگے جو آیت آ رہی ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے انعامات اور اپنے احسانات کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے کہ جب اتنی نعمتیں اور اتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں تو پھر تم ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو، جس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ توحید کی عظمت اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے۔ اس رب کی، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس رب کی عظمت ہمارے دل و دماغ کے اندر بٹھا دے تاکہ ہم اپنے رب کو حقیقی طور پر پہچان سکیں۔ اور جب ہم اپنے رب کو حقیقی طور پر پہچان لیں گے تو ہمیں اس رب کی عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور اس رب کی منع کی ہوئی
اور حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ مولا تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔